پوچھتے ہیں، اور یہ جو آج کا دن ہے اس کے حوالے سے بھی، اور جنرلی لوگ پوچھتے ہیں جی فاتحہ کی کیا حیثیت ہے اسلام میں، نیاز کی کیا حیثیت ہے، ایصال ثواب کی کیا حیثیت ہے، اور بعض اوقات بزرگان دین کے ایام ہوتے ہیں، جس طرح بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آج کا دن جو ہے امام جعفر صادق کی ہمارے ہاں لوگ نیاز دلواتے ہیں، ان کی فاتحہ پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کرواتے ہیں، غرباء کو کھانا تقسیم کرتے ہیں، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ بہتر عمل کون سا ہے، مجھے کوئی خیر کا عمل بتائیے، تو آپ نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا۔ تو غریبوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور اپنے احباب کو بھی کھانا کھلانا، اس کا بہت اجر و ثواب ہے، اس پہ بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے پاس ایک ان کا عقیدت مند آیا، اس نے کہا حضرت میرے حالات بہت خراب ہیں، آپ نے فرمایا دعوت کیا کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو وہ گیا اور کچھ دنوں بعد آیا، تو آپ نے کہا کیسا ہوا؟ اس نے کہا جی میرے دوستوں میں کوئی غریب ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نے تم کب کہا تھا کہ صرف غریبوں کو کھانا کھلاؤ؟ کھانا کسی کو بھی کھلائیں، اس سے آدمی کے رزق میں برکت ہوتی ہے، لیکن یہ تب ہوتی ہے جب رزق حلال ہم کھلائیں۔ ایصال ثواب کی کیا حیثیت ہے؟ ایصال ثواب مسلسل 14 صدیوں سے بزرگان دین صحابہ کرام ایصال ثواب کرتے تھے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے فوت ہونے والے عزیز و اقارب کے لیے کنویں بناتے تھے، ان کے لیے سرائے بناتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، وہ پہنچتا تھا۔ تو آج فاتحہ، نیاز اور بالخصوص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا لوگ ختم دلاتے ہیں اور آپ کی نیاز دیتے ہیں، اور قرآن حکیم سے بھی نظر کا ثبوت ملتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا واقعہ ہے، سیدہ مریم کے حوالے سے ہے۔ نیاز تو انبیاء کرام اور صلحائے امت اور صلحائے کرام جو ہے پہلی امتوں کے بھی، وہ بھی نظر مانتے تھے اور وہ پوری کرتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں آج اس پہ بات کرنے کے لیے کہ ختم کا کیا کانسیپٹ ہے، فاتحہ کا، نیاز کا، امام جعفر صادق علیہ السلام اتنی بڑی شخصیت جن کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ کہیں کہ اگر میں وہ جو چند سال ان کی خدمت میں نہ رہتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ وہ علوم کا ایک کلزم تھے اور اس امت کو ان سے کتنا فائدہ پہنچا، اور آج تک ہمارا امام ہے، ان کے فیض و برکات جو اہل محبت اہل بیت اطہار کے غلام ہیں ان کو پہنچتا ہے۔ آج میرے ساتھ اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے علامہ محمد ظہیر بٹ صاحب، آپ شیخ الحدیث ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ بدرالزمان قادری، یہ بھی شیخ الحدیث ہیں، اور ان کے ساتھ کون نہیں جانتا درویش صفت ہمارے اسکالر، ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد ڈاکٹر سعید احمد سعیدی۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے بٹ صاحب شروع کر رہا ہوں جی۔ فاتحہ ہے، نیاز ہے، ختم ہے، ایصال ثواب ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ اچھا ایک بات کی میں وضاحت ناظرین کرام شروع میں کر دوں، یہ کنڈے کا ایک لفظ ہے اور اس پہ بعض لوگ بڑے معترض ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کنڈے کیا ہے۔ اصل میں اس زمانے میں مٹی کے برتن ہوتے تھے، مٹی کے برتنوں میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی مٹی کے برتنوں میں کھاتے تھے، اور میں تو 12 مہینے مٹی کے برتن جو مدینہ منورہ سے بنے ہوتے ہیں انہی میں پانی پیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اور کھانا کھانے کی بھی اس میں کوشش کرتا ہوں، اس کی اپنی برکات ہیں۔ تو اس لیے یہ کنڈے جو ہیں وہ اس میں حلوہ ڈالتے ہیں وہ گول میں، لیکن یہ کانسیپٹ جو ہے وہ میں آج اپنے اسکالر سے پوچھوں گا۔ بعض لوگ کم علمی کی بنیاد پر جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ جو کنڈا ختم دلایا یہ باہر نہیں جانا چاہیے، چھت سے باہر، بلکہ اللہ بھی نہ دیکھ لے، اس سے بھی چھپانا چاہیے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں میں نے سنی ہوئی ہیں، اس پہ اپنے اسکالر سے آج پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے چھپایا جا سکتا ہے حلوہ، اور اندر چھت کے نیچے ہی، چھت سے باہر جائے گا تو پھر بڑا نقصان ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح کی کچی پکی سی وہ کہانیاں لوگ پڑھتے ہیں، اس کا بھی آج پتہ کریں گے، بیویوں کی کہانی کا کیا اثر ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ جی بٹ صاحب، کافی موضوعات کٹھے ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم غازی صاحب بہت شکریہ۔ آج کا موضوع انتہائی اہم ہے، اور پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان بالعموم اور بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان بالخصوص صدیوں سے نظر نیاز، فاتحہ، ختم اور ایصال ثواب کی محافل منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کی حقیقت اور ماہیت معلوم کریں، تاکہ ہمیں ان کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرتے ہوئے یہ پتہ ہو کہ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا لفظ جو آپ نے بھی اپنی گفتگو میں استعمال فرمایا نظر کا لفظ ہے۔ لفظ نظر جو ہے یہ شرعی اصطلاح ہے خاص، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر کوئی ایسی عبادت لازم کر لے
جو جن سے واجب سے ہو لیکن اس پر لازم نہ ہو، وہ اپنے قول سے اس کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ مثال کے طور پہ انسان یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کے لیے اتنے روزے رکھوں گا یا اتنے پیسے راہ خدا میں خرچ کروں گا۔ یہ نظر شرعی صرف اور صرف اللہ کریم کی رضا کے لیے ہو سکتی ہے، اس سے مقصود اللہ کریم کا تقرب ہے، اس کی عبادت و بندگی ہے۔ یہ کسی بھی انسان کے لیے نہیں کی جا سکتی، نہ اولیاء کرام کے لیے، نہ انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے۔ لیکن نظر سے ہی بعض لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے کہ جب کچھ لوگ نظر نیاز کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد بھی وہی نظر شرعی ہوتی ہے، تو یہ نظر شرعی نہیں ہے۔ جب نیاز کا لفظ بولا جاتا ہے اولیاء کرام کے لیے، بزرگان دین کے لیے، تو اس سے مراد ایک تحفہ ہے، ایک ہدیہ ہے، ایک نذرانہ کہہ لیجئے کہ جیسے کوئی شاگرد اپنے استاذ کو نذرانہ پیش کرتا ہے۔ دیکھیں یہ ہے اللہ کے نام پہ ہی، جی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کے نام پہ یہ کر رہا ہوں، یہ عمل یا کھانا کھلا رہا ہوں، اس کا ثواب امام جعفر صادق علیہ السلام کو جائے، داتا گنج بخش کو جائے، خواجہ معین الدین، یہی ہے۔ جی میں وہی عرض کرنے لگا تھا کہ جو نظر ہے جس کو نظر شرعی کہا گیا ہے، وہ تو ہے کہ کسی کام کو اپنے اوپر واجب کر لینا، اور جب واجب کر لیا تو اس میں فقہاء نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ کام واجب کی جنس سے ہو، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کہ مستحب ہے بلکہ واجب ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ روزے ہیں یا اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اللہ کے نام پہ 11 بکرے جو ہے وہ قربان کروں۔ جی اس طرح قربانی ہے، جیسا کہ تو جو نظر شرعی ہے وہ فقط اللہ کریم کی رضا کے لیے ہے، اس کا مقصود فقط اللہ کریم کا قرب ہے۔ اور جو نظر عرفی ہے وہ اولیاء کرام یا انبیاء کرام، جی جس کو ہم نیاز کہتے ہیں۔ اسی واسطے ہمارے معاشرے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے نظر اللہ نیاز حسین، تو وہ اسی لیے علماء نے اس لفظ کو وضع کیا ہے تاکہ نظر شرعی میں اور نیاز میں فرق ہو جائے کہ جو نیاز ہے اس سے مقصود کسی بھی اللہ کے ولی یا نبی کا قرب اور عبادت نہیں ہوتی، بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے جیسے ہوگا اللہ کے ولی کا قرب تو مقصود ہوگا لیکن اس کی عبادت مقصود نہیں۔ مثلا میں ثواب کر کے کسی بزرگ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا تو اس سے اس بزرگ کی توجہ میری طرف ہوگی، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو وہ جو نظر شرعی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کریم کے لیے ہے، وہ عبادت ہے، وہ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو نظر عرفی ہے، جو نذرانے کے معنی میں ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بھی، اولیاء کرام کے لیے بھی، اور کسی بھی مومن کے لیے نظر کی جا سکتی ہے۔ یہ نذرانے اور تحفے کے معنی ہے۔ اصل بات غازی صاحب یہ ہے کہ ذرا میں پوچھ رہا ہوں، یہ تو داتا صاحب 24 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں، شیخ الحدیث اسی مدرسے کے ہیں، اور وہاں نظر اور نیاز کا بڑا اچھا جی ہمارے ہاں بھی یہ مستحب عمل ہے نا، مستحب عمل ہے، لیکن بعض اوقات ہم دو گروہ بن جاتے ہیں، جنگ و جدل، ایک کہتا ہے یہ حرام ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ تو دین کی اصل ہے، تو اس کے جو اصل شرعی احکامات ہیں وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہاں روز نیازیں آتی ہیں بہت، آپ بھی کھاتے ہوں گے؟ جی کوئی شک نہیں اس میں۔ اصل میں چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنا اور ڈسپیوٹڈ کرنا یہ ہمارے مزاج کا حصہ بن گیا ہے۔ ایکسٹریم پہ چلے جانا، ایک اس ایکسٹریم پہ ہیں، دوسری ایکسٹریم پہ ہیں، ان کی ایکسپلائٹیشن جو ہے یہ ہمارے رگ و ریشے میں رچ بس گئی ہے۔ اچھا آج کا یہ پروگرام جو ہے اس میں اسپیسیفکلی ہم نے ذکر کیا اپنا امام جعفر صادق اور کنڈوں کا ذکر کیا۔ میں اس سے 2 قدم پیچھے ہٹنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کا نام ہی لینا کتنا باعث برکت ہے۔ بہت اچھا۔ میں احمد بن حنبل کی روایت لے رہا ہوں اور ابن حجر مکی نے بھی اس کو نقل کیا۔ اب آپ نے سماعت فرمانی غور سے، آخری اس کا جو آخری حصہ ہے وہ بڑا قابل غور ہے۔ امام علی رضا جب تشریف لاتے ہیں نیشا پور تو حافظ حدیث ہیں اور تمام محدثین جمع ہو جاتے ہیں، آپ چہرے سے نقاب الٹتے ہیں، پوری تفصیل آتی ہے اور آپ کو بوسہ دیتے ہیں۔ تمام محدثین کہتے ہیں جی ہمیں آپ سے حدیث کو سماعت کرنا ہے۔ اب وہ حدیث آپ نے سماعت فرمانی، امام علی رضا نے بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال الامام علی رضا حدثنی ابی موسیٰ القاظم، میں یہ روایت کر رہا ہوں اپنے والد ابی موسیٰ قاظم سے، ان ابیہ جعفر الصادق، اور وہ انہوں نے روایت کیا اپنے والد جعفر صادق سے، ان ابیہ محمد الباقر، اور انہوں نے روایت کیا اپنے والد باقر سے، ان ابیہ زین العابدین، انہوں نے روایت کیا اپنے والد زین العابدین سے، ان ابیہ الحسین، انہوں نے امام حسین سے روایت کیا، ان ابی علی ابن ابی طالب، انہوں نے روایت کیا علی ابن ابی طالب سے۔ فرماتے قال، آپ نے فرمایا حدثنی حبیبی و قرۃ عینی، رسول اللہ علیہ السلام مجھے یہ بات بیان کی میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے جگری یار، میرے دوست
محمد رسول اللہ نے میری حدیث بیان فرمائی. حدثنی جبریل, آپ نے فرمایا مجھے جبریل نے یہ فرمایا, قال سمعت رب العزت, مجھے یہ رب العزت نے فرمایا, یقول اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ حسنی, یہ کلمہ لا الہ الا میرا قلعہ ہے, فمن قال لا الہ الا اللہ دخل حسنی, جس نے یہ لا الہ الا اللہ کہا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا, ومن دخل حسنی آمن من عذابی, اور جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ عذاب سے بچ گیا. اب بات قابل غور ہے, یہ بات یہاں قابل غور ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لو قرأت هذا الاسناد علی مجنون, اگر میں اس حدیث کی صرف سند پڑھ کے ایک دیوانے اور مجنون کو دم کر دوں, لبرا من جنت, اللہ تعالیٰ اس کا دیوانہ پن دور فرما دیتا ہے. آپ یہاں غور فرمائیے کہ ان ہستیوں کا صرف نام لے دینا ہی اس کے اندر اتنی برکت اور اتنی خیر ہے کہ نام لے کے دم کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیوانے کی دیوانگی اور شیفتگی کو دور فرما دیتا ہے, مجنون کو اس کا جنون دور فرما دیتا ہے. اور جب ان ذوات مقدسہ کے لیے اصالِ ثواب اور بلندی درجات کا جو عمل اس کو دہرایا جائے گا یا اس کو کیا جائے گا تو اس کے اندر کتنی خیر و برکت ہوگی. اصل میں خیرات تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اور ہر عمل اللہ کے لیے ہے, ثواب اس کا کسی کی بارگاہ میں کسی کے لیے بھی کیا جاتا ہے. ہمارے مسکنسیپشن ہی ہو گئی ہم نے. اچھا وہ لوگ بکرے لے کے آتے ہیں تو جب کہتے ہیں کہ علامہ صاحب دربار پر یہ بکرا لے کے آئے ہیں تو یہ دینا ہے, داتا صاحب کا بکرا ہے, میں کہتا ہوں ہاں ذبح یہ اللہ کے نام پہ ہوگا اور اصالِ ثواب ہمارے علی بن عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. اصل بیچارے ان کو پتہ نہیں ہوتا, مراد ان کی بھی یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ دینا ہے. وہ چاہتے ہیں ثواب داتا صاحب کو, لیکن وہ کہہ دیتے ہیں کہ داتا صاحب کے لیے بکرا لائیں. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی نیت میں کوئی شک نہیں, ان کے اس عمل پہ بھی کوئی شک نہیں ہے, اور وہ باعث اجر و ثواب سمجھانا چاہیے, نہ کہ آپ ایک اچھا جو حجت ہوتا ہے وہ کسی عالم دین کا قول ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جاہل کو آپ پکڑ کے اس کو دیکھ کے آپ کہنا شروع کریں, مذہب پر یا اس آپ مسلک پر آپ تان کریں, یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اگر کوئی وہ مسلک کا نمائندہ ہی نہیں ہے, نمائندگی اگر حجت بنے گا تو وہ بنے گا عالم دین کا قول بنے گا. جب بٹ صاحب اچھا جی کنڈے پہ آ جائیں, یہ کیا ہے جی؟ اصل کنڈے جو ہے وہ جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں فرما دیا کہ یہ مٹی کے برتن ہوتے ہیں, جیسے آج کل ہماری دہی بھی ہے وہ مٹی کے کنڈوں میں ہوتی ہے, اچھی والی تو مٹی کے برتن میں ہوتی ہے, اب دوسرے سٹیل کے بھی آ گئے. اچھا بات صرف اتنی اس میں کہ اس میں کوئی شیرینی ہوتی تھی, کوئی اپنا حلوہ کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, میٹھی چیز ہوتی تھی, وہ مٹی کے برتن یوٹیلائز ہوتے تھے. اور مٹی کے برتن اب سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ وہ کتنے اہم ہیں, اب دوبارہ ری انٹروڈیوس ہو رہے ہیں, وہ چیزیں دوبارہ ہو رہی ہیں. اور اتنا ہوتا تھا کہ اس پر اپنا فاتحہ پڑھ لی جاتی تھی, دعا کر لی جاتی تھی, دعا کرنے کا اصالِ ثواب کر دیا جاتا تھا, اس سے اور زیادہ کوئی بات نہیں تھی. اور اس کو ہم نے اچھا وہ چھت والی بات بھی ذرا بتا دیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چھت سے باہر چلا گیا نا, اس کو کمرے کے اندر رکھنا ہے, اور وہ بیبیوں کی کہانی بھی ایک پڑھتے ہیں. یہ تو سارا کا سارا فیک ہے, اور سارا کا سارا کوئی تعلق نہیں, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں ایسی حرکات کرنا بدعت ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے مترادف ہے. کیونکہ جو آپ کا جو مطمع نظر ہے وہ ہے اصالِ ثواب. جب آپ اتنی بڑی ہستی کا ذکر کر رہے ہیں, جیسے میں نے عرض کیا, اس کا ذکر ہی باعث برکت اور باعث خیر ہے. باوضو ہو کے آپ بناتے ہیں کھانا, آپ ختم شی پڑھتے ہیں, قرآن حکیم کی آیات پڑھتے ہیں, پھر اصالِ ثواب کرتے ہیں, پھر احباب آتے ہیں, اس میں غریب بھی ہوتے ہیں, امیر بھی ہوتے ہیں, وہ جب کھانا کھا کے جاتے ہیں تو کتنا آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے کبھی کھائے؟ میں تو بہت بچپن سے کھاتا رہا ہوں کنڈے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصالِ ثواب ظاہر ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں, اور ہم کھاتے ہیں, اور اس سے برکت اور فیوز ہو. بلکہ کہا جاتا ہے کہ جس کے مزاج میں بدتمیزی اور بد تہذیبی کا عنصر ہو تو اسے خانقاہوں کا لنگر کھلائیں, اس کی بد تہذیبی دور ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں انوار و تجلیات ہوتی ہیں, اور جتنے خلوص سے پیش کیا جاتا ہے اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دو چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ علماء کو, جس طرح دونوں بزرگوں نے اس طرف اشارہ کیا, علماء کو اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہنی چاہیے. اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے تو علماء نے وہ دور کرنی ہے, اور حجت علماء کی بات ہوتی ہے نہ کہ عوام کی ہوتی ہے. اس لیے اس افراط و تفریط سے بچتے ہوئے ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے. صحیح بات. مجھے یاد ہے میرے سینئر استاد ہیں پنجاب یونیورسٹی میں, جن کے ساتھ میں نے پی ایچ ڈی کیا, تو وہ کہنے لگے کہ جب داتا صاحب کا عرس ہوتا تھا تو جو ایک طلبہ تنظیم تھی وہ دوسری طلبہ تنظیم کے لوگوں کہہ دیے کیا بدعتیں ہو رہی ہیں. تو وہ بڑا دانا آدمی تھا جو ماننے والا تھا, تو اس نے کہا یہ کون سا مسئلہ, اکٹھے چلتے ہیں, چل کے روکتے ہیں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہم نے ایک سانچے بنا لیے اور ایک دوسرے کو تان کرتے ہیں. اب ہم میں سے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے کسی کی اصلاح کے لیے, ہم صرف زبانی تیر چلاتے ہیں, تو ظاہر ہے اس کے اثرات پھر سوائے نفرت کے اور کیا ہو سکتے ہیں. تو اصلاح کرنے والے موجود ہیں, اور علماء ہمیشہ اصلاح کرتے رہتے ہیں.
دوسرا پہلو، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے ایصال ثواب کے لیے میں عرض کرنے لگا ہوں، اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں فوت ہونے والے کے، اس میں سے ایک حق جو ہے کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنے والد کی طرف سے حج کر لو۔ اب ان باتوں سے آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ثواب ہے، ہاں البتہ اس طرح کی چیزیں جو جہالت کی ہوتی ہیں کہ چھت کے نیچے سے نہیں، یہ نعوذ باللہ بعض جاہل کہتے ہیں جی اللہ بھی نہ دیکھ سکے، اس کو چھپانا چاہیے، اس میں جی جو بچیاں کنواری ہیں وہ صرف کھائیں، شادی شدہ نہیں کھا سکتے، چھت سے باہر نہ جائے، اس طرح کی جو حماقتیں ہیں، یا یہ مٹی کے کنڈوں میں ہی ہو سکتا ہے، کسی اور برتن میں نہیں ہو سکتا، یہ جہالت کی باتیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے، اور ضروری حلوہ پوری ہونی چاہیے، تو یہ باتیں بھی جہالت سے